السلام علیکم فورتھ ایئر پاکستان کے دستور میں آج ہم اپنا سیکنڈ ٹاپک سٹارٹ کریں گے، جس کا ٹائٹل ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ ان پاکستان، یعنی پاکستان میں دستوری ارتقاء۔ ارتقاء لفظ ترقی سے نکلا ہے، یعنی آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، ترقی کرنا۔ ایوولوشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا آپ کو پتہ ہے ایک ہی دن آزاد ہوئے تھے۔ پاکستان 14 اگست کو جس دن ڈکلیریشن ہوا تھا اس دن اپنی آزادی کا دن مناتا ہے، اور انڈیا نے جس دن چارج لیا تھا اس دن 15 اگست۔ لیکن انڈیا نے اپنا جو پہلا آئین ہے وہ تقریباً 1.5 سال کے اندر مکمل کر لیا، لیکن پاکستان کو اپنا پہلا آئین بنانے میں تقریباً 9 سال کا عرصہ لگا۔ 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا۔ تو ایسی کیا وجوہات تھیں کہ پاکستان کا پہلا آئین بننے میں اتنا زیادہ وقت لگا؟ آج کا ہمارا ٹاپک یہی ہے، ہم اس میں دیکھیں گے کہ پاکستان میں دستوری ارتقاء کس طرح سے ہوا اور اس کے راستے میں کیا کیا مشکلات آئیں، پھر کیا سٹیپس لیے گئے کہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن بنا۔ تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا تو پاکستان کے اندر کون سا دستور تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں جب بھی کوئی نئی ریاست بنتی ہے یا کوئی پرانی ریاست ہوتی ہے، کوئی بھی ریاست دنیا کی کسی بھی حالت میں کسی دستور کے بغیر، کسی آئین کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ایون اگر کسی ملک کے اندر کوئی انقلاب آتا ہے تو اور وہاں کا جو دستور ہے اس کو کانفسکیٹ کیا جاتا ہے، منسوخ کر دیا جاتا ہے، تب بھی وہ ملک یا ریاست آئین کے بغیر نہیں چلتی، بلکہ عارضی طور پر کوئی نہ کوئی، چاہے مارشل لا ہی لگے، کوئی نہ کوئی ایسے قوانین ہیں ان کو پوری طور پر عبوری آئین کے طور پر ان کو پاس کیا جاتا ہے اور ملک کا نظام اس کے تحت چلایا جاتا ہے، کیونکہ ریاست کے لیے ایک اسٹرکچر کی، انفراسٹرکچر کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ریاست کے لیے ایک بون کی حیثیت رکھتا ہے، ایک پورے اسکیلیٹن کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے اوپر پورا جو فلیش، سارا اس کا جو میٹ ہے وہ سارا اس بناتے ہیں، باقی ادارے بناتے ہیں۔ تو بیک بون کی حیثیت ایک دستور کو حاصل ہوتی ہے۔ جب پاکستان بنا، پاکستان آزاد ہوا، تقسیم ہوا، تو پاکستان اور انڈیا دونوں کے اندر عارضی طور پر ان دونوں ممالک کے نظام کو چلانے کے لیے 1935 کا ایکٹ، انڈین ایکٹ جو تھا وہی نافذ کیا گیا، لیکن اس کے اندر کچھ ضروری تبدیلیاں کی گئیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے اندر تبدیلیوں کی ضرورت تھی کہ 1935 کے ایکٹ کے تحت گورنر جنرل جو تھا اس کو جو برٹش حکومت تھی وہ نامزد کیا کرتی تھی، اسی طرح وائس رائے ہوتا تھا، اس کے پاس اختیارات تھے۔ اب وہ نظام نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ اب گورنر جنرل کے ساتھ وزیر اعظم کا عہدہ تخلیق کیا گیا، اور اسی طرح کی کچھ ضروری جو امینڈمنٹس تھیں، کچھ ترامیم کر کے کیا گیا، اس ایکٹ کو نافذ کیا گیا۔ لیکن یہ انتظام جو تھا یہ بالکل عارضی تھا۔ پھر پہلی دستور ساز اسمبلی منتخب ہوئی، یہ وہی اسمبلی تھی 1945 اور 46 کے الیکشن جس کے تحت ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان اور انڈیا دو ملک بنائے گئے تھے۔ انہی الیکشن کے جو نتائج کے میں جو جن افراد نے، جن پارٹیوں نے اکثریت حاصل کی تھی، مسلمانوں کے لیے مسلم لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی، اسی کے ممبرز سے کو اسمبلی میں جو رکنیت دی گئی، اور یہی پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی بنی۔ اس دستور ساز اسمبلی میں کچھ جو تھے ہندو اراکین بھی تھے، تو ان کو اس لیے شامل کیا گیا تھا کہ اس وقت جو مشرقی پاکستان تھا، بنگلہ دیش وہ پاکستان کا ایک حصہ تھا، اور اس کے اندر ہندوؤں کی تقریباً 33% آبادی تھی۔ تو اس طرح اس دستور ساز اسمبلی میں تقریباً 74 افراد تھے جن کے اوپر یہ بیس کرتی تھی، اور جن کی وجہ سے یہ آخر میں، مطلب یہ سٹارٹ میں 59 ہوئے، پھر اس کے بعد 10 اقلیتی افراد شامل کیے گئے، پھر 74 افراد ہوئے، اور اس کے بعد 74 جو افراد تھے ان کے اوپر مشتمل فرسٹ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی، جس نے اپنے کام کا آغاز 11 اگست سے کیا۔ 10 اگست کو انہوں نے حلف اٹھایا، 11 اگست سے انہوں نے اپنے کام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لیکن کانسٹیٹیوشنل جو پاکستان کی ہسٹری ہے وہ آپ دیکھیں گے بہت ساری ڈیفیکلٹیز اس نے فیس کی۔ اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی کہ جو یہ ادارہ تھا دستور ساز اسمبلی، یہی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی بھی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دستور ساز اسمبلی کے لیے
اور پاکستان کی جو ابتدائی آئین سازی میں مشکلات تھیں وہ کیا تھیں۔ پاکستان جب بنا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بک والی ہی اسی طرح سٹارٹ کریں، آپ کچھ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ پہلی ہیڈنگ یہ ایڈ کر سکتے ہیں کہ قائد اعظم کی شدید علالت اور ان کی وفات۔ ظاہر ہے قائد اعظم پاکستان کے بہت بڑے لیڈر تھے، بہت قابل، بہت ذہین تھے، اور ان کی لیڈرشپ کے اوپر مسلمان بہت اعتماد کرتے تھے۔ جب قائد اعظم پاکستان بننے کے فوراً بعد شدید بیمار ہو گئے اور وہ اس طرح سے آئین سازی کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دے سکے جس طرح سے اگر وہ صحت مند ہوتے تو وہ دے سکتے تھے یا آئین پاس کروا سکتے تھے۔ وہ خود بہترین دنیا کے قانون دان تھے، اس سلسلے میں ان کی رہنمائی سے زیادہ کس کی رہنمائی ہو سکتی تھی، لیکن ان کی بیماری اور پھر ان کی جلدی ڈیتھ ہی پاکستان کے بننے کے تقریباً 1 سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے آئین سازی کا کام کافی مشکلات کا شکار رہا۔ اس کے علاوہ آپ اس کے اندر یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ پہلی دستور ساز اسمبلی نے نہ صرف ملک کا دستور بنانا تھا بلکہ اس نے ملک کے لیے روزمرہ قوانین پاس کرنے تھے، اور ظاہر ہے ایک نئے ملک کے لیے بننے والی جو اسمبلی ہوگی اسی نے قانون بنانا ہے اور اسی نے روزمرہ کے قوانین کے اوپر کام کرنا ہے، اسی نے آئین کے اوپر بھی کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک ریزن بھی تھی کہ دستور سازی میں کافی ٹائم لگ گیا اور پاکستان کا پہلا آئین بننے میں اتنا وقت لگا۔ اس کے علاوہ ایک اور ریزن یہ تھی کہ پاکستان دنیا کی ایک واحد اسٹیٹ تھی اس وقت جس کے جو دوسرا حصہ تھا اس سے وہ 1600 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، یعنی جغرافیائی لحاظ سے پاکستان دنیا کی واحد ریاست تھی جس کا ایک یونٹ اس کے ساتھ تھا اور دوسرا یونٹ اس سے 1600 کلومیٹر دور تھا، اور درمیان میں ایک ایسا ملک تھا جو کہ اس کا دشمن ملک تھا جس نے اس کے وجود کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جغرافیائی فاصلہ جو تھا یہ بہت بڑی ریزن تھی کہ پاکستان کا دستور بننے میں اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے آپ جب مزید ڈیٹیل آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیوں۔ جغرافیہ دور ہونے کی وجہ سے، درمیان میں ایک دشمن ریاست ہونے کی وجہ سے، سیاسی لحاظ سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کو۔ اور یہ جو جغرافیائی فاصلہ تھا اس وجہ سے ڈیفینیٹ بات تھی کہ دونوں جو علاقے تھے ان کے کلچر میں بہت فرق تھا۔ بنگالی کلچر آپ کو پتہ ہے بہت مختلف ہے پاکستان کے کلچر سے، یا اس وقت پاکستان کے کلچر سے بھی بہت مختلف تھا۔ ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی ایون خوراک، ان کی جو اسٹیپل فوڈ ہے وہ رائس اور فش کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ مغربی پاکستان میں جو ابھی پاکستان ہے اس میں روٹی کا، گندم کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان یہاں پر مختلف کلچرل زبانیں تھیں، لیکن اردو پورے اس علاقے میں بولی سمجھی پڑھی جاتی تھی، زیادہ پڑھی جاتی تھی، لیکن بنگالی جو زبان تھی وہ یہاں اتنی سمجھی نہیں جاتی تھی۔ اسی طرح بنگال میں تمام لوگ بنگالی زبان کا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ رسومات کا بہت فرق تھا، رہن سہن کا بہت فرق تھا، اور یہ فرق پھر آئین سازی میں کس طرح مشکلات کا باعث بنا کہ ان کو ان پوائنٹس پر لے کر آنا جہاں پر مغربی پاکستان کے اور ان کے درمیان اتحاد قائم ہو سکے بہت مشکل تھا۔ اس کے علاوہ دوسری ریزن یہ تھی کہ دونوں علاقوں میں آبادی کا بہت فرق تھا۔ پاکستان کا ایک حصہ جو تھا اس کے اندر پاکستان کے 4 صوبے تھے جو بھی ہیں، جیسے کے پی کے ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان، گلگت بلتستان، یہ سارا علاقہ جو تھا، کشمیر، یہ سارا ایک علاقہ تھا مغربی پاکستان، اور اس کے اندر یہ سارے 4 یونٹس تھے۔ کچھ یہ سوات، چترال، یہ والی آزاد ریاستیں تھیں جو اس وقت پاکستان کے ساتھ جن کی ایفیلیشن الحاق ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا حصہ تھا مشرقی پاکستان، وہ پاکستان کا 5واں صوبہ تھا، اور اس 5ویں صوبے کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 33 لاکھ تھی، اور ادھر جو مغربی حصہ تھا اس کے چاروں صوبوں کی آبادی 4 کروڑ 20 لاکھ تھی۔ اب بیسیکلی یہاں کے جو 4 مغربی پاکستان کے 4 علاقوں کی آبادی ملا کر تقریباً تھوڑا سا ڈفرینس کے ساتھ مشرقی پاکستان کی صرف ایک علاقے کی یا ایک صوبے کی بنتی تھی۔ اس طرح سے اس آبادی کے ڈفرینس سے مسئلہ یہ تھا کہ دونوں
جو یونٹس تھے ان کو تناسب دلوانا آئین ساز اسمبلی میں بہت مشکل تھا کہ یہ چیز طے کی جا سکے کہ ادھر چاروں صوبوں کی جو نمائندگی ہے وہ کس طرح سے ہوگی، اور ادھر کے ایک صوبے کی اتنی زیادہ آبادی کی نمائندگی کس طرح ہوگی، کیونکہ اگر آبادی کے تناسب سے دی جاتی تو یہ پرماننٹ بات تھی، ہمیشہ کے لیے ایسے ہوتا کہ صدر اور وزیر اعظم ہمیشہ کے لیے مشرقی پاکستان کے بنتے، اور دوسری طرف وہ صرف پاکستان کا ایک صوبہ یا ایک حصہ تھا، اور ادھر پاکستان کے 4 علاقے تھے، اور ان چاروں کی بھی ریپریزنٹیشن یا نمائندگی بہت ضروری تھی، کیونکہ علاقے کے لحاظ سے یہ جو ایریا تھا، 4 صوبے تھے، یہ بہت بڑے تھے، اور ادھر مشرقی پاکستان صرف ایک پاکستان کے ایک صوبے کے برابر تھا علاقے کے لحاظ سے، لیکن آبادی زیادہ تھی۔ اس طرح ان پانچوں یونٹس کی یا پانچوں صوبوں کی ایسی نمائندگی کرنا جس میں یہ پانچوں صوبے مطمئن ہو سکیں، اس وقت کے آئین سازوں کے لیے بہت مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے کام کو جس میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، وہ تھی کہ پاکستان کو اسلامی ریاست بنایا جائے یا سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے۔ بیسیکلی سیکولر کہتے ہیں لادینی ریاست۔ لادینی ریاست وہ ہوتی ہے جس میں ریاست سرکاری طور پر اپنا کوئی مذہب نہیں رکھتی، اور لادینی ریاست میں سرکاری لحاظ سے مذہب نہ رکھنے کا یہ ہوتا ہے، اس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا یہ پولیٹیکل سٹیٹس ہوتا ہے، جس میں پھر جیسے ابھی دیکھیں پاکستان اسلامی ریاست ہے تو کوئی بھی خدا نخواستہ اس طرح کی کوئی اسلام کے خلاف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ، یا کسی بھی اسلامی کوئی بھی آپ کہہ لیں اسلامی شعار ہے اس کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، اس کے خلاف کچھ کرتا ہے، تو اسٹیٹ اس کے خلاف فوراً سے ایکشن لیتی ہے اور وہ اسٹیٹ کے قانون کے اگینسٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ کا مذہب ہونے کا ایک اور بینیفٹ یہ ہوتا ہے، یا پولیٹیکل اس کی اینٹی ہوتی ہے کہ وہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے وہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ ہم اس مذہب کو اسٹیٹ اون کرتی ہے، تو پھر مطلب آپ پھر ایک نظریاتی ریاست میں آ جاتے ہیں، ایک دینی ریاست میں آ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اس کا بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب بھی قانون بنتا ہے، آئین بنتا ہے، ہمیشہ وہ اس ریاست کا جو پولیٹیکل سٹیٹس ہوتا ہے، سیکولر یا ریلیجیس سٹیٹس جو بھی ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ بنتا ہے۔ جیسے پاکستان کے علاوہ اور بھی بہت سی ایسی ریاستیں ہیں جو کسی خاص نظریے پر یا کسی خاص ریلیجن پر بیس کرتی ہیں، جیسے آپ سعودی عرب کی اگزامپل لے سکتے ہیں، اور نان مسلم کنٹریز میں آپ مثال لے سکتے ہیں اسرائیل کی، وہ یہودی ریاست ہے اور وہاں یہودیزم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس بھی ریلیجن کے اوپر بیس کرتی ہے ایک ریلیجیس اسٹیٹ جو بھی بیس کرتی ہے، پھر وہ اس کے قوانین کو پورے ملک میں رائج کرنے کی کوشش کرتی ہے، ان کی اشاعت، تبلیغ اور یہ سب اس ریاست کی ذمہ داری تصور ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک کانسیپٹ تھا جس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم بھی چاہتے تھے، پاکستان کے مسلمانوں نے کوشش ہی اسی لیے کی تھی کہ وہ اپنے لیے ایک ایسی ریاست بنا سکیں جہاں وہ اسلام کے اصولوں کو اپنا سکیں۔ لیکن جب پاکستان بننے جا رہا تھا تو بہت سارے ایسے عناصر جو کہ نظریہ پاکستان سے زیادہ مطابقت نہیں رکھتے تھے، یا وہ ایک کسی اسلامی ریاست کا خواب ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن وہ صرف اس لیے پاکستان کی حمایت میں اور قائد اعظم کے ساتھ اس لیے مل گئے تھے کیونکہ قائد اعظم کو ایک میجورٹی کی بہت بڑی مسلمانوں کی میجورٹی کی حمایت حاصل تھی، تو صرف اس لیے کہ وہ سیاسی لحاظ سے وہ بھی جیت جاتے، یا ایک جو بھی چیز پاپولر ہو رہی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی بہت سی جو پولیٹیکل ہوتی ہیں وہ ایسی چیزوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جہاں پر میسز ان کو نظر آتی ہیں۔ آپ یہی دیکھ لیں کہ جیسے عمران خان کی پارٹی کی آپ اگزامپل لے لیں کہ پہلے پی ٹی آئی کو کوئی نہیں پوچھتا تھا، پھر جب 2013 کے الیکشن میں اس کی پاپولیرٹی گراف بہت زیادہ دیکھا گیا، تو پھر اس کے بعد سے اس میں پی ٹی آئی میں بہت سارے ایسے لوگ آ گئے جو کہ میں بھی اس کی بہت ساری چیزوں سے اختلاف رکھتے تھے یا عمران خان کے بہت خلاف رہے ہوں گے۔ تو یہی بات ہے کہ قائد اعظم کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ بھی مل گئے تھے جو بیسیکلی نہ تو ان کو کوئی پاکستان سے
یا اسلامی کسی ریاست سے انہیں خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ اگر پاکستان بن جاتا ہے تو چلیں ہم بھی ایک ایسی ریاست میں آ جائیں گے اور ہماری بھی حکومت قائم ہو جائے گی، یا ہماری حکومت جو مسلم علاقوں پر حکومت تھی وہ ایک سیکیور رہے گی۔ تو ایسے لوگوں نے پاکستان، اور دوسری طرف سیکولر ریاست بنانے کے حامی وہ لوگ تھے جو مشرقی پاکستان میں رہتے تھے اور جو ہندو تھے۔ مشرقی پاکستان کی تقریباً 30 سے 33% آبادی اس وقت ہندو لوگوں پر مشتمل تھی اور 70% آلموسٹ مسلم تھے۔ اور وہ جو ہندو 30% تھے وہ بیسکلی وہاں کے بزنس مین تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، اور ایسے لوگ تھے جو معاشی لحاظ سے بہت مضبوط تھے۔ اور وہ لوگ جو سیاست دان تھے مشرقی پاکستان کے، وہ سیاسی لحاظ سے بہت سپورٹ کرتے تھے۔ اس لحاظ سے وہاں کے جو سیاست دان تھے وہ ہندوؤں کے ذریعے سر بالکل بھی کوئی اقدام اٹھانے کے قابل نہیں تھے جو کہ وہاں مشرقی پاکستان کے ہندوؤں کو ناراض کرے۔ اس لیے زیادہ تر لوگ جو وہاں کے لوگ تھے مشرقی پاکستان کے، جو اب بنگلہ دیش ہے، وہ صرف اس لیے سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے کہ وہ ان کو ہندو جو اراکین اسمبلی تھی ان کی حمایت حاصل رہے، اور جو ان کے ہندو سپورٹرز تھے ان کی حمایت حاصل رہے۔ اور دوسری طرف جو پاکستان میں کچھ ایسے افراد تھے جو سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، ان کی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بیسکلی وہی لوگ تھے جو نظریہ اسلام کے اگینسٹ تھے یا نظریہ اسلام کے کوئی خاص حامی نہیں تھے۔ تو ایسے افراد نے جیسے ہی پاکستان بنا تو ان کی یہی کوشش رہی کہ پاکستان کو اسلامک اسٹیٹ نہ بننے دیا جائے بلکہ اسے سیکولر اسٹیٹ بنایا جائے، اور اس وجہ سے انہوں نے اسلامی دستور کی مخالفت شروع کر دی۔ دوسری طرف عوام کی ایک بہت بڑی تعداد، ہمارے لیڈرز کی بہت بڑی تعداد، جن میں لیاقت علی خان تھے، قائد اعظم تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی کا آپ دیکھیں گے آگے ذکر، بہت سارے ایسے لیڈرز تھے جنہوں نے باقاعدہ بہت کوشش کی، اور ان کی کوششوں سے ہی پہلا دستور جو تھا وہ اسلامی دستور بنا۔ تو دوسری طرف جو سیکولر افراد تھے انہوں نے اپنی طرف سے مکمل کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھی اسلامی ریاست نہ، پاکستان کو اسلامی ریاست نہ بنایا جائے، اور اس کشمکش کی وجہ سے بہت زیادہ وقت لگا کہ اس پاکستان کے یہ چیز ڈیسائیڈ کی جا سکے کہ پاکستان کا پہلا دستور اسلامی ہوگا یا پاکستان سیکولر ریاست ہوگی۔ اور یہی چیز پھر پاکستان کی جو آئین تھا اس میں مشکلات کا باعث بنی، اور دستور سازی میں اتنا وقت لگا۔ مسلم لیگ، اس کے علاوہ مسلم لیگ کا جو کردار تھا وہ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ مسلم لیگ پاکستان بننے کے بعد کافی زیادہ انتشار کا شکار ہو گئی، قائد اعظم کی ڈیتھ، اس کے بعد لیاقت علی خان کی، تو مسلم لیگ اس طرح سے ایک ایکٹیو جماعت نہیں رہی۔ اس کے اندر کافی سارے دھڑے پیدا ہو گئے، مطلب اس کے کافی سارے پارٹس بن گئے۔ جیسے ابھی دیکھیں آپ مسلم لیگ کا نام سنتے ہیں تو مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، تو اسی طرح مسلم لیگ میں کافی انتشار پیدا ہو گیا۔ مشرقی پاکستان میں، مغربی پاکستان میں کافی مسلم لیگ میں ڈسپیوٹس دیکھنے میں آئے، اور اس کی وجہ سے، اس کی پاپولیرٹی کم ہونے کی وجہ سے مسلم لیگ وہ کردار ادا نہیں کر سکی جو کہ ایک ایسی جماعت جس نے ملک کو کسی ملک کو آزاد کرانے میں، تقسیم کروانے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا تھا، اس کے لیے آئین بنوانا یا آئین کو پاس کروانا کوئی بڑا کام نہیں تھا، مشکل کام نہیں تھا، اس سے کئی گنا مشکل کام وہ کر کے آئی تھی۔ لیکن مسلم لیگ میں آپس میں اتنا انتشار پیدا ہو گیا لیڈرز میں کہ وہ دستور سازی کے کام کے اوپر صحیح اس طرح سے توجہ نہیں دے سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ تھا کہ طرز انتخاب کون سا چنا جائے گا۔ جب پاکستان بنا تھا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ تھا جو مسلم لیگ، قائد اعظم اور مسلمان لیڈر ہمیشہ سے کرتے آئے تھے، یعنی مسلمان کو ووٹ دے گا اور ہندو کو۔ اب جب پاکستان بن گیا تھا تو اس جو جداگانہ انتخاب تھا اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن بعض لوگ اس کو جاری رکھنا چاہتے تھے، اور کچھ ایسے افراد تھے اسمبلی میں، ارکان اسمبلی، جو اس کو جاری نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ سوری، اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ مشرقی پاکستان کے گیند وہی آ جاتی ہے کہ ادھر جو ہندو تھے وہ بہت بااثر تھے، وہ چاہتے تھے کہ مخلوط انتخاب ہو، اور اس طرح سے کوئی ہندو نمائندہ جو ہے وہ بھی سلیکٹ ہونے کا اس کا چانسز زیادہ تھے، اور بہت سارے ہندو سلیکٹ ہو سکتے تھے مسلمانوں کے ووٹوں سے کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا۔ اس وجہ سے طرز انتخاب کیا اپنایا جائے گا یہ چیز بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی، اور آئین سازی کا کام اتنا
ڈیلے ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ صوبوں میں اختیارات کی تقسیم کیسے کی جائے گی، آپ نے تھرڈ ایئر میں پڑھا تھا وفاقی نظام حکومت، جس میں اختیارات کو آئین کے تحت مرکز میں اور صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان کو اگر وفاق بنایا جائے گا، کیونکہ پاکستان کی جغرافیائی حالات ایسے تھے کہ وفاق ہی بننا تھا، کیونکہ اس کے جو حصے تھے وہ بہت دو حصے تھے اور ایک حصہ کافی سے دور تھا۔ تو اس طرح کی ریاستیں عمومی طور پر وفاقی ہی بنتی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ وفاق میں کمزور وفاق بنے گا یا مضبوط وفاق بنے گا، فیڈریشن، یہ سارے جو اختلافات تھے یہ بھی آئین سازی کے کام کو مزید طویل کرتے گئے۔ اس کے علاوہ صوبائی اور علاقائی تعصبات تھے۔ اسٹارٹ میں نے آپ کو بتایا کہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان کے لوگوں کے لباس میں، ان کی اسٹیپل فوڈ میں، ان کے زبان میں اتنا فرق تھا، اور اس فرق کو پھر بعد میں مشرقی پاکستان کے ہندوؤں نے مزید ہوا دی۔ اس سے ان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوئے، پاکستان کو کمزور کرنے میں ان کا ہاتھ رہا، اور ایونچولی وہ اس حصے کو پاکستان سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جو اس سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ صوبائی اور علاقائی تعصبات پیدا کیے، بنگالی زبان کو انہوں نے ابھارا، کہ بنگالی زبان کے تعصب کو ابھارا کہ بنگالی افراد کی تعداد زیادہ ہے تو پاکستان کی قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے، حالانکہ پاکستان کے تمام علاقوں میں سمجھی اور بولی جانے والی واحد زبان جو سب علاقے بولتے تھے وہ اردو تھی، اور اردو ہی قومی زبان ہونی چاہیے تھی۔ اس بات کی وجہ سے اور زبان کا مسئلہ علاقے کی پسماندگی کا بہانے اور اسی طرح کے جو تعصبات تھے ان کو لے کر صوبائی اور علاقائی جو تعصبات ہیں وہ مزید بڑھتے گئے، اور اس وجہ سے کوئی ایک قومی سوچ نہ آ سکی، اور قومی سوچ جب پیدا نہیں ہوئی تو ڈیفینیٹلی پھر جو تھے آئین کا کام وہ بہت لیٹ ہوتا گیا۔ اس کے علاوہ ملک میں صدارتی نظام ہوگا یا پارلیمانی، یہ بھی ایک ڈسپیوٹ بن گیا کہ اختیارات کو صدر کو دیے جائیں گے یا وزیر اعظم کو، اور صدر کا عہدہ صرف برائے نام ہوگا۔ یہ طرز جو تھا نظام حکومت، طرز حکومت، اس کا چناؤ بھی کافی مشکلات کا باعث بنا رہا۔ آدھے لوگ یا ملک کا ایک حصہ الگ سوچ رکھتا تھا اور باقی حصے الگ، اس وجہ سے بھی آئین سازی کا کام کافی دیر سے رہا۔ اس کے علاوہ بنگالی زبان کا مسئلہ تھا، لسانی مسئلہ تھا، جس نے اس آئین سازی کے کام کو بہت آہستہ کر دیا، بہت تاخیر کا باعث بنا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ پاکستان کے مشرقی حصے میں، آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں، تقریباً 3 کروڑ لوگ تھے اور مغربی حصے میں 4 کروڑ، اور ان 4 کروڑ لوگوں میں مغربی پاکستان کے ایک واحد زبان جو سارے علاقوں میں سمجھی جاتی تھی، حالانکہ سب کی علاقائی زبانیں تھیں، صوبائی زبانیں تھیں، لیکن ایک واحد زبان جو ان سارے علاقوں میں سمجھی اور بولی جاتی تھی وہ اردو تھی، اور یہی اردو زبان مشرقی پاکستان میں بھی سمجھی اور بولی جاتی تھی۔ لیکن مشرقی پاکستان کے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ 3 کروڑ لوگ وہاں کے بنگالی زبان بولتے ہیں تو وہاں پر بنگالی زبان کو ہی رائج کیا جائے، اسے قومی زبان کا درجہ دیا جائے، اور مغربی پاکستان کے لوگ بنگالی زبان سے زیادہ واقف نہیں تھے اور وہ اس کو قومی زبان کا درجہ دینا بھی نہیں چاہتے تھے، اور یہ زبان کا اختلاف بھی پھر آئین سازی کے کام میں بہت ساری مشکلات کا باعث بنا۔ یہ ساری جو تھیں یہ ابتدائی مشکلات ہیں کہ آئین، اور یا آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکلات ہیں کہ ہم اگر ان کو سم اپ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پہلے آئین بننے میں 9 سال کا جو عرصہ لگا وہ کیوں لگا، اس میں ہم یہ سارے پوائنٹس کو ان کو اس طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔